الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کو توفیق مل جانا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، اور ہر بندہ اللہ کی توفیق کا محتاج ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور جو لوگ شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں وہ یہ بات یاد رکھیں کہ شیطان تو فحش کاریوں اور برائیوں کا حکم دیتا ہے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہو اور اللہ کی رحمت نہ ہو تو تم میں سے کوئی شخص کبھی بھی پاک صاف نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے پاکی نصیب فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے نفس کے تزکیے کی توفیق عطا فرما دے، نفس کو پاک صاف رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، تو وہ شخص کامیاب و کامران ہو گیا، باریاب و بامراد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، قد افلح من تزکا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے خود کو پاک صاف کر لیا، گناہوں سے، معصیت سے، نافرمانی سے پاک کر لیا، فرما بردار بن گیا، اطاعتشار بن گیا، تو کامیاب و بامراد ہو گیا۔ اور کسی بندے کے لیے اللہ کی توفیق کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان اور اطاعت گزاری کو محبوب بنا دے، اور اس کے مقابلے میں کفر اور معصیت اور نافرمانی کو ناگوار بنا دے، ناپسندیدہ بنا دے۔ اور یہ وہ مرتبہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو حاصل تھا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے احسان جتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اس بات کو خوب اچھی طرح جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر وہ تمہاری بہت ساری باتیں مان لیں تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ کا فضل و کرم یہ ہے، اللہ کی توفیق یہ ہے کہ اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب بنا دیا ہے، اسے تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دیا ہے، اور کفر کو، فسوق کو، عصیان کو، نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ کر دیا ہے۔ اور جو لوگ اس طرح ہو جائیں وہی تو ہدایت یافتہ ہیں، وہی تو راہ راست پر چلنے والے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں میری جانب سے توفیق نہ حاصل ہو تو تمہارے دل ایمان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ ایمان تمہارے اپنے مشورے اور تمہاری اپنی چاہت کا نتیجہ نہیں ہے، لیکن میں نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب بنا دیا ہے، تمہارے دلوں میں خوشنما کر دیا ہے، اور ایمان کی ضد کفر، فسق اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسند کر دیا ہے۔ توفیق وہ عمل ہے جس کا اللہ سے طلبگار ہونا چاہیے، بندے کو اللہ سے توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ توفیق سے اللہ تعالیٰ ہی نواز سکتا ہے، اور جو آدمی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے توفیق اور کامیابی طلب کرے تو وہ بڑا بد نصیب اور محروم انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی جسے چاہیں اپنی مرضی سے ہدایت نہیں عطا کر سکتے، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے کہ جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے، ہدایت کی توفیق دیتا ہے۔
تو اس میں جس ہدایت کا ذکر کیا گیا ہے اس آیت میں، اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد ہدایت توفیق ہے۔ اور شعیب علیہ السلام کا وہ قول یاد رکھیں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ ہی توفیق سے نوازنے والا ہے، میرا بھروسہ اسی پر ہے، میں اسی کی جانب رجوع کرتا ہوں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عارفین اس بات پر متفق ہیں کہ توفیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے نفس کے سپرد نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق سے نوازے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ہے ایمان اور اطاعت کی توفیق ملتی رہے۔ اور خذلان یعنی بے توفیقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے نفس کے حوالے کر دے اور اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے آپ کو توفیق عطا نہ کرے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا وہ ہے جو آپ نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا دعوات المکروب اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ یہ حدیث سنن نبی داؤد میں 5090 نمبر پر ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ صحیح الجامع میں اس کا نمبر ہے 3388۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص مصیبت کا مارا ہو، تکلیف میں مبتلا ہو، تو وہ یہ دعا کرے اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ مجھے تیری رحمتوں کی امید ہے، تیرے فضل و کرم کی امید ہے، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ پلک جھپکنے کی مدت بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، واصلح لی شأنی کلہ، اور اے اللہ میرے تمام معاملات کو، میرے تمام حالات کو درست فرما دے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو یہ دعا ہے جو مصیبت میں، پریشان حالی میں، بے توفیقی کی حالت میں، جب انسان ناکامیوں میں کا شکار ہو، مبتلا ہو، تب یہ دعا بار بار پڑھے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ اگر کسی کو مال نصیب ہو گیا، اگر کسی کو کوئی عہدہ مل گیا، اگر کسی کو کوئی منصب مل گیا، اگر کسی کو اولاد حاصل ہو گئی، یہ دنیاوی جو چیزیں ہیں اگر کسی کو حاصل ہو گئی تو اسے گویا اللہ کی توفیق حاصل ہے، وہ کامیاب اور بامراد ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا، اور جس سے محبت کرتا ہے اسے بھی دنیا دیتا ہے۔ اس لیے دنیا کو دیکھ کر یہ پتہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کون اللہ تعالیٰ کی طرف سے با توفیق ہے اور کون بے توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو آزماتا ہے، انسان کو جب اس کا رب دے کر کے آزماتا ہے، اس کی تکریم کرتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے اور اسے نعمتیں عطا فرماتا ہے، تو وہ تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اسے آزمائشوں کے ذریعے سے آزماتا ہے، تکلیف دے کے آزماتا ہے اور اس پر اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، تو کہتا ہے کہ اللہ نے تو مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ دونوں آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ دے کر کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی منصب عطا کرے، کوئی مقام عطا کرے، اور پھر اس منصب اور مقام کو وہ انسان اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، اللہ کے دین کی نصرت کرے اور اپنے بھائیوں کو اور اللہ کے بندوں کو نفع پہنچائے، اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال سے نوازا ہے اور مال کو وہ حلال طریقے سے کماتا ہے اور حلال جگہوں میں خرچ کرتا ہے اور اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری میں خرچ کرتا ہے،
تو یہ باتوفیق ہے۔ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، دے کر بھی آزماتا ہے، چھین کر بھی آزماتا ہے۔ تو باتوفیق بندے وہ ہیں کہ جب اللہ کے انعامات سے نوازے جائیں تو اللہ کے شکر گزار رہیں، اور بے توفیق وہ ہیں کہ جب آزمائے جائیں، اللہ دے کر آزمائے تو دینے کی صورت میں جب اللہ کی نعمتیں انہیں حاصل ہوں تو وہ طغیان اور سرکشی میں مبتلا ہو جائیں، کفر میں مبتلا ہو جائیں، اور جب محروم رہیں تو جزا فضا اور شکوہ شکایت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ہرگز نہیں، انسان سرکش ہو جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے اسے غنی کر دیا، اللہ نے اسے دولت عطا فرما دی۔ اسی طرح سے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، قال هذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ سلیمان علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت سے نوازا تھا کہ ان کے جیسی بادشاہت کسی اور کو عطا نہیں فرمائی، تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں یہ تو میرے رب کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اس کا فائدہ خود اسی کو ملتا ہے، وہ اپنی بھلائی کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو شخص کفر اور ناشکری میں مبتلا ہوتا ہے تو میرا رب غنی ہے، اسے کسی کی کوئی حاجت نہیں، اور وہ بڑے کرم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کی بہت صورتیں ہیں، اس میں سے توفیق کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خیر کسی کو پیش کیا جائے۔ بہت سارے لوگوں پر خیر کی پیشکش ہوتی ہے کہ نیکی کا یہ کام کر لو، نیکی کا یہ کام کر لو، لیکن وہ نیکی کا کرنے کی توفیق نہیں پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے توفیق دیتا ہے وہ آگے بڑھ کے اس پیشکش کو قبول کر لیتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں لوگوں کے سامنے، مختلف قبائل کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے رہے کہ میری مدد کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ اور میری مدد کرو، لیکن کسی کو توفیق نہیں ہوئی، اور اللہ نے انصار کو، مدینہ کے انصار کو توفیق عطا فرمائی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کی مدد کریں اور آپ کے دین کو آگے بڑھائیں۔ اسی طرح سے اللہ کی توفیق کی یہ صورت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری وقت میں انسان کو توفیق عطا کر دے کہ وہ نیک عمل کرے اور اس کی وفات نیک عمل کرتے ہوئے ہو، نیکی کی حالت میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کا خاتمہ خیر پہ فرمائے، تو یہ بھی اللہ کی توفیق ہے۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری کی وہ حدیث یاد کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک یہودی بچہ کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کو پہنچے اور اس کے سرہانے بیٹھ گئے، اور اس سے آپ نے کہا اسلم، اسلام قبول کر لو۔ اس نے اپنے والد کو دیکھا جو کہ اس پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کے والد نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، چنانچہ وہ بچہ مسلمان ہو گیا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا، اس نے گواہی دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور آپ جب اس کے گھر سے نکلے تو آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جس نے میرے ذریعے اس بچے کو جہنم سے آزاد فرما دیا، جہنم سے نکال دیا۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ آپ نے کہا کہ اس بچے کا جنازہ پڑھو۔ یہ صحیح بخاری میں آپ حدیث دیکھ سکتے ہیں 1356 نمبر پر۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آدمی تھوڑا سا عمل کرے لیکن اللہ تعالیٰ بہت سارے اجر و ثواب سے اسے نواز دے۔ چنانچہ اس سلسلے میں برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوہے کی ٹوپی پہنے ہوئے آیا، خود ہیلمٹ پہنے ہوئے آیا، اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے جنگ کروں یا پہلے اسلام قبول کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، پہلے اسلام قبول کرو،
پھر جنگ کرنا، جنگ کا موقع تھا، دونوں طرف جو ہے فوجیں لگی ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، پہلے ایمان قبول کرو، اس کے بعد جنگ میں شرکت کرو۔ چنانچہ اس شخص نے اسلام قبول کیا اور جنگ میں شرکت کی، اور وہ شہادت کا مرتبہ اسے حاصل ہوا، قتل کر دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا، عمل تو بہت کم کرنے کا موقع ملا، لیکن اللہ نے اجر و ثواب بہت زیادہ عطا فرمایا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 2808 نمبر پر ہے۔ تو بہرحال جو شخص اللہ سے ڈرنے والا ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، جس کے دل میں اخلاص ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کی سچی نیت کو جانتا ہے، اور وہ بار بار اللہ سے دعائیں مانگتا رہتا ہے، دعا کرتا رہتا ہے، تو یہ سارے وہ اسباب ہیں جن کی بنیاد پر اللہ کی توفیق اسے حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد کی طلب ہے، اور اللہ کے بغیر کوئی طاقت اور حرکت انسان میں نہیں ہے۔ اللہ تو ہم سب کو توفیق سے نواز۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔